اب یہ تمنا ہے, ہماری خواہش ہے کہ بس آقا اپنے پیچھے پیچھے لے جائیں, بٹ غور کیجئے والی کونین بشارت کیا دے رہے ہیں, انعام کیا سنا رہے ہیں کہ جس نے 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھا, جنت کے دروازے پر ہم اس طرح داخل ہوں گے کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. گویا نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اب اور اس سے بڑھ کر ایک غلام کے لیے کیا انعام ہوگا. آج آپ کے پاس, میرے پاس فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے, ٹیلی فون پر بہت سارا وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے, ایس ایم ایس کرنے اور اس کا جواب دینے کا وقت ہے, سوشل میڈیا پہ بہت سارے کام کرنے کا وقت ہے, مگر اپنے اس پورے دن کے اندر ہم کتنے درود پاک پڑھتے ہیں, کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. اب آپ کہیں گے جناب بڑی بیزی لائف ہے, بڑی آج کل اتنا ٹف شیڈیول ہوتا ہے, بہت مشکل ہے وقت نکالنا. ہم بہت سارے وقت کو اگر غور کریں نا, ٹائم مینجمنٹ کورس ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے کیا ہوگا, ٹائم مینجمنٹ پلان بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کو کس طرح اچھے انداز سے شیڈیول کر سکتے ہیں. اگر غور کریں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو روزانہ ڈرائیو کرتے ہیں, یا ڈرائیو کرتے ہیں یا گاڑی میں کچھ وقت گزرتا ہے, یا پھر کسی کے ٹرانسپورٹیشن میں وقت گزرتا ہوگا, موٹر سائیکل پر وقت گزرتا ہوگا. بہت سارے لوگوں کی کسی نہ کسی وجہ سے واک 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے کی جانا آنا, آفس, فیکٹری, مسجد, بہت ساری جگہوں پر اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ آدھے گھنٹے کی پیدل چلنے والی واک بھی ہماری ہو جاتی ہے. مگر بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے اس ٹائم کو بھی گناہوں میں صرف کرتی ہے. لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بھی گاڑی میں میوزک لگا لیتے ہیں, بائک چلانے والوں کو بھی دیکھا کہ کان میں جناب ہیڈ فون لگایا اور وہاں بھی جناب میوزک چل رہا ہے. ذرا سوچیں اگر اسی ٹائم کو کیلکولیٹ کر لیں اور ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں, ایک درود پاک 10 رحمتوں کا نزول, 10 درود پاک 100 رحمتوں کا نزول, 100 درود پاک 1000 رحمتوں کا نزول. مجھے بتائیے جو گھر سے نکلا درود پاک اس کی زبان پر ہے, اس کے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں, وہ کیسے مشکل میں آ سکتا ہے, وہ کیسے آفت میں آ سکتا ہے, وہ کیسے نقصان اٹھا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے ہم گھر سے نکلتے ہی رب کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اسلاف کی زندگی کا یہ طریقہ رہا کہ وہ جس راستے سے گزرتے ذکر اللہ کر کے گزرتے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, آپ نے ایک راستہ کراس کیا, واپس آئے, پھر اسی روڈ پر چلنے لگے. لوگوں نے کہا آپ چلے گئے تھے, راستہ کراس کر چکے تھے, واپس آ کر اسی روڈ پہ واپس چل رہے ہیں. فرمایا راستہ تو کراس کر لیا, مجھے یاد آیا کہ میں نے اس گلی میں اللہ کا ذکر نہیں کیا, میں اس لیے واپس آیا ہوں تاکہ ہر راستے کو, ہر گلی کو میں اللہ کے ذکر کا گواہ کر لوں. مگر ذرا اپوزٹلی دیکھیے کہ میں اور آپ ان راستوں کو کن باتوں کا گواہ کر رہے ہیں, میں اور آپ اس زمین کو, رب کی زمین کو کن باتوں کا گواہ کر رہے ہیں. بہرحال آج اس اجتماع میں آئے ہیں, نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کل ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی پلان بناتا ہے, کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تیار کرتا ہے, کوئی گول, کوئی ہدف, کوئی ٹارگٹ طے کرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں نے ابھی چونکہ میٹرک کرنا ہے, میٹرک کے بعد اب اس نے کوئی راہ متعین کرنی ہوتی ہے کہ میں نے سائنس لینا ہے یا جناب کامرس لینا ہے, اور آگے جا کر ہائر ایجوکیشن میں کہاں تک پہنچنا ہے. وہ اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ, کوئی ہدف, کوئی پلان بناتا ہے. کوئی بزنس مین ہوتا ہے, جب بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ آج ایک دکان ہے, لیکن ایسا کوئی کوشش کروں گا کہ کچھ برانچز مزید کھل جائیں, پھر فیکٹری لگانے کی نوبت آ جائے. ایک فیکٹری ہے تو اگلے 5 سالوں میں 2 فیکٹری ہو جائیں. بندہ اپنے بزنس کا بھی پلان کرتا ہے. کچھ لوگ اپنی فیملی کا پلان کرتے ہیں کہ میرے بچے ہیں, میں نے ان بچوں کو کہاں تک پہنچانا ہے, کیسے پڑھانا ہے, کس طرح ان کو گروم کرنا ہے. ہر شخص گویا اگر یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان سب سے میں بات کروں کہ بھائی آپ نے اگلے 5 سال کا کیا پلان بنایا ہے, تو ہر شخص کے ذہن میں کچھ نہ کچھ پلان ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ وہ پلان پورا ہوتا ہے کہ نہیں, اچیو ہوتا ہے کہ نہیں, ہم حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں,
مگر موجودہ دور میں زندگی گزارنے کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ پلاننگ ضرور کرتے ہیں. لیکن آج اس بیان میں، اس مختصر سے اجتماع میں اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ ٹو پلان اوور لائف. اپنی زندگی کو ہم کس طرح پلان کریں، یا جس طرح ہم پلاننگ کر رہے ہیں یہ درست ہے، یا ہماری شریعت ہمیں کوئی پلاننگ دیتی ہے. آج قرآن، حدیث اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کن باتوں کو ہدف بنایا اور کس طرح اپنی زندگی کو پلان کیا. قرآن پاک کی آیات کی طرف چلوں. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. جب تک کسی بھی چیز کا پرپز آف کریشن سمجھ نہیں آئے گا تو وہ چیز کا استعمال ہم درست نہیں کریں گے. بہت آسانی سے سمجھنے کی بات ہے. آپ میں سے کئیوں کے پاس گاڑی ہے. گاڑی کیوں بنائی جاتی ہے؟ کہ بندہ اس میں آسانی کے ساتھ سواری کر لے. وہ گاڑی جب سواری کے قابل نہیں رہتی تو پھر وہ گاربیج کر دی جاتی ہے، بیچ دی جاتی ہے، اسکریپ کر دی جاتی ہے. یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اگر اس مقصد پر کام آتی ہے تو جناب وہ کام کی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. قلم دیکھ لیں، آپ میں سے کئیوں کی جیب میں قلم ہوگا، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک لکھتا رہتا ہے. مقصد ختم ہوا، اس قلم نے لکھنا بند کیا، اب اسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا. چپل آپ کے پیروں کو سکون پہنچانے، آپ کے سفر کو آرام دہ کرنے کے لیے بنایا گیا. پرپز ہی یہی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے. لیکن وہ آپ کے پیروں کی زینت اسی وقت تک رہتا ہے جب پیر کو آرام پہنچاتا ہے. ایک سٹیج آتا ہے، چپل پھٹ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اس چپل کو پیروں سے الگ کر دیا جاتا ہے. بہت طویل فہرست ہے زندگی کی تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد، اور جب تک وہ چیز اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا ہے؟ ہم بھی تو کریٹیوٹی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم بھی تو مخلوق ہیں. ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے. ساری مخلوق کو بنانے کا مقصد مجھے بے مقصد بنایا گیا؟ ایسا نہیں. پہلے مقصد پر آئیے کہ کیوں بنے ہیں ہم، اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہم اپنے مقصد پر چل رہے ہیں. تو پلاننگ کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اپنے بنائے جانے کے مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. پلان بنانے والے بہت سارے پلان بناتے ہیں. ایک ایسا ہی پلانر تھا، ایک ایسا ہی شخص تھا جس نے کچھ پلان بنایا اور اس کا کیا حال ہوا. پہلے میں واقعہ سناتا ہوں. منقول ہے کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا. اس کو ایک سونے کی اینٹ کہیں سے ہاتھ لگ گئی. اب جب برک آف گولڈ، سونے کی اینٹ ہاتھ لگی تو وہ حیران پریشان کہ اتنا بڑا خزانہ. اب رات بھر اس کو نیند نہ آئی، فینٹاسائز ہوتا رہا، منصوبے بناتا رہا کہ اب تو جناب اتنی بڑی دولت مل گئی ہے، اب میں بہت کچھ اس سے کروں گا، بہترین لباس سلواؤں گا، بہت سارے خادم، بڑا سا گھر. ساری رات وہ اسی پلاننگ میں جاگتا رہا. اسے نیند نہ آئی کہ اب میری زندگی کے پلان کچھ اور ہوں گے کیونکہ اتنا بڑا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے. اب یکسر غافل اسی دھن میں مگن گھر سے نکلا. اچانک اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے، یعنی قبر کی مٹی سے اینٹیں بنا رہا ہے. اب جب اس نے یہ دیکھا تو یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا کہ میں تو دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے جناب پلاننگ میں ملوث ہوں، پلان کر رہا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ میری قبر کی مٹی سے بھی اینٹیں بنائی جائیں گی. لوگ اینٹیں بنائیں گے، میرے عالی شان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو سراسر غفلت میں زندگی کو گنوانا ہے. ہاں اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے اللہ عز و جل سے دل لگانا چاہیے. چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ کو ترک کیا اور زہد و قناعت کو اختیار کر لیا. یہ ایک بندے کا پلان تھا جس نے اپنے پلان سے یو ٹرن لے کر اپنی زندگی کو رائٹ ٹرن پہ لے لیا. اب میں اور آپ اپنے اپنے پلانز کو ذہن میں رکھیں. بہت سارے پلان ہوں گے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، 10 سال بعد یہ کرنا ہے. اور آئیے اب میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیتیں سناتا ہوں. میرا رب عز و جل ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، ہمیں بنایا کیوں گیا ہے اور ہمیں کون سا پلان بنانا چاہیے،
کون سا انداز زندگی اپنانا چاہیے, کون سے راستے کو متعین کرنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سورہ مومنون میں ارشاد کیا ہوتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز الایمان, تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ گویا جھنجھوڑا جا رہا ہے. There is any purpose of your creation. کوئی وجہ ہے جس میں تمہیں بنایا گیا, اور اس پرپس کو, اس مقصد کو قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن پاک کہتا ہے, جس کا ترجمہ ہے, اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے, اسی لیے یعنی پرپس ہی یہی ہے. کیوں؟ کہ وہ میری بندگی کریں. یعنی میری اور آپ کی کریشن کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. بنایا ہی رب کی عبادت کے لیے گیا ہے, لیکن ہم اور آپ کس پلاننگ میں ہیں؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سوچنے کی بات ہے. ابھی تک ہم نے ایگزامپل کے ذریعے سمجھا تھا کہ جو چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ ڈسٹروائے کر دی جاتی ہے. میرے اور آپ کے بنانے کا مقصد میرا رب فرما, جس نے بنایا وہی بتائے گا نا. میں اور آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ میرا اور آپ کا بنانے کا مقصد کیا ہے. بنایا رب نے, خالق وہ ہے, اسی نے پیدا کیا, وہ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ پھر سنیے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں. مزید آگے سنیے قرآن پاک کیا فرماتا ہے. ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا, وذکر اسم ربہ فصلی, اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. قرآن کہتا ہے دنیا کو ترجیح دیتے ہو, پریورٹی دنیا ہے, باقی رہنے والی تو آخرت ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اپنی حیات کا مقصد بتایا, اور کس طرح زندگی کو پلان کرنا ہے وہ بتایا گیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جلدی کرو, جلدی کرو, تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہیں, اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا. اور جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو وہ کام بھی جلدی کر لو, کیونکہ سانسیں ہی ہیں جو رک گئی تو پھر کچھ نہ کر سکو گے. اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی تلاوت کی. چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 84 کی تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما نعد لهم عدا. قرآن کہتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں امام غزالی فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے, کاؤنٹنگ چل رہی ہے. میری اور آپ کی سانسیں ایک طے ہیں اور یہ اس کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے, یہ گنتی پوری ہو رہی ہے. حضرت سیدنا امام بہقی علیہ رحمت اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ اگر کوئی آج اچھا کام کرنا ہے تو کر لو, آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. روزانہ دن اعلان کرتا ہے ٹو ڈو, آج کا دن ہے کر لو, کل میں پھر دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا. آج کاروباری لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لو, سیزن ہے کما لو, اسی وقت سے فائدہ اٹھا لو. ہماری ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ ٹائم گزر رہا ہے, مگر ہم اس کم ٹائم میں دنیا زیادہ کمانے کی فکر کر رہے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ آخرت کمانے کے لیے بھی یہی ٹائم ہے, یہی دن ہے, یہی گھڑیاں ہیں, اس میں جتنی نیکیاں, جتنے رب کو راضی کرنے والے کام کر لیں گے وہ ہماری آخرت میں ہمارے کام آئیں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, قرآن مجید میں پارہ 30 سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں
6 میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن مجید ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ افسوس تو یہ ہے آج ناول پڑھنے کا ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، آج ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ جا بجا قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے، ہمیں پکارا ہے۔ سنیے کیا کس انداز سے ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے اور اس سے ملنا ہے۔ ہم کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں۔ یاد دلاتے ہیں یہ گھر نہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں۔ مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، راہ دشوار ہے، کیا ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را قرآن پاک کے اس پیغام کو قبول کیجئے۔ پلاننگز بہت ساری ہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں ہم اصل پلان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مزید سنیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو اپنی زندگی کو فقط اپنی لائف کو بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں جناب بہت بیزی ہوتا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بزنس میں بڑا بیزی ہوں اس لیے جناب نیکی کے کاموں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، میں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو وقت دیتا ہوں اس لیے میں دین کے کام کو وقت نہیں دے سکتا۔ یقیناً اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت دینا چاہیے، مگر ہم نے آج ایک آیت قرآنی سنی ہے کہ مجھے اور آپ کو بنایا کس لیے گیا ہے۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت سنیے، قرآن کہتا ہے لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے۔ زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور غفلت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت جو ہے نا، یہ ٹائم، واپس آتا ہوں شروع میں جو بات کی تھی کہ ٹائم مینجمنٹ پر لوگ بڑا پلان کرتے ہیں کہ جناب وقت کو کس طرح یوز کیا جائے، بڑے اس کے فریزز ہیں، بڑے اس کے انداز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب اگر اپنے ٹائم کو بچانا ہے تو لوگوں سے کلوز اینڈ سوال کرو۔ بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں سمجھانے والے، کلوز اینڈ کوسچن کیا کرو تاکہ جلد وقت میں زیادہ معلومات لے کر بات ختم ہو جائے، دوسرے بندے کو ڈیل کرو۔ کلوز اینڈ کوسچن کیا ہے؟ پوچھیں کیا نام ہے آپ کا، وہ نام بتا دیں گے۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ شہر کا نام بھی آپ کو مل جائے گا۔ ایسا سوال نہ کریں جس کا جواب ختم ہونے والا نہ ہو، اور سنائیں کیسی گزر رہی ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں وہ آدھے گھنٹے کی بھی گزار سکتا ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ سمجھاتے ہیں کہ اگر دنیا میں زیادہ کام کرنا ہے تو کلوز اینڈ کوسچن کرے، وہ دنیا کے لیے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ یہ وقت کتنی قیمتی شے ہے؟ جنت میں جانے والا تو خوش نصیب ہے نا، وہ تو ابدی عیش اور مزے کرے گا، مگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے۔ اہل جنت بھی کسی وجہ سے افسوس کریں گے، جنت میں پہنچ گئے پھر بھی، فرمایا سوائے اس گھڑی کے۔ دنیا میں وہ گھڑی اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی کہ کاش اس وقت میں بھی ذکر کر لیتے اور کما لیتے اور نیکیاں مل جاتی اور اجر ملتا اور انعام ملتا۔ وہ وقت کیوں ضائع کیا؟ جنت میں جا کر جنتی افسوس کرے گا۔ مگر آج میں اور آپ سوچیں ہم اپنے وقت کو کس قدر ضائع کر رہے ہیں، وہ وقت کن کاموں میں گزر رہا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ ڈے بائی ڈے وی آر گوئنگ ٹوورڈز اوور آخرہ، ہم اپنی قبر، اپنی آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بات کو تو ایگری کریں گے آپ کہ ہر گزرنے والا دن مجھے اپنی قبر اور اپنی موت کے قریب کر رہا ہے۔ آج اگر میرا کوئی بھائی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 30 سال سے ابو ہو چکا ہے، وہ سوچے کہ اگر ایوریج لائف بھی اس کے مقدر میں ہے، اول تو زندگی کا کسی کو بھروسہ نہیں، نوجوان بھی چلے جاتے ہیں، اگر ایوریج لائف 60 کے بٹوین جو لائف ہے اگر اس کے نصیب میں ہے تو بھی وہ ہاف لائف اور اس سے زیادہ لائف گزار چکا، ڈے بائی ڈے قبر کے قریب۔ لیکن کیا قبر کے قریب ہوتے ہوئے ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں؟ ہر گزرنے والا دن ہمیں رب کے قریب کر رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں مجھے، آپ کا جب امتحان قریب ہوتا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے تیاری بڑھتی چلی جاتی ہے، پریشانی بڑھتی جاتی ہے، نیند نہیں آتی، کیوں؟ امتحان قریب ہے۔ اور جیسے جیسے قبر قریب آ رہی ہے ہم غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو بھلائے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی تیاری کب کریں گے؟ کوئی نوٹس نہیں آنا،
کہ حضرت آپ کے جانے کا وقت 2 مہینے بعد تیاری کر لے. نہیں, اچھا خاصا نوجوان رات کو سوتا ہے, صبح آنکھ نہیں کھلتی, پتہ بھی نہیں چلتا. تو کیوں نہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی اس آخرت کی تیاری کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, وقت پر بات ہو رہی ہے, یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. حافظ ابن عساکر اپنی کتاب تبیین کذب المفتری میں فرماتے ہیں, 5ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم رازی کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو نوک تراشتے. اور اگر یہ دینی تحریر, یہ نوک تراشنا بھی ثواب کا کام ہے کیونکہ دینی تحریر کے لیے وقت ہوتا, تو اس وقت ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتے تاکہ جتنی دیر میں یہ پینسل شاپ ہوگی وہ وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ گزرے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ, ایک ایک لمحے کی قدر. اور اب میں آپ کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھاتا ہوں کہ یہ لمحہ, یہ وقت, یہ جو منٹس کس قدر قیمتی ہیں اور اس میں ہم کس قدر کما سکتے ہیں. کہیے سبحان اللہ, ذرا زور سے کہیے, کہیے الحمدللہ, کہیے اللہ اکبر, ٹھیک ہے, کہیے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے, ابن ماجہ کی حدیث پاک سنا رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جو 4 کلمے آپ نے پڑھے نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, جو بھی اس میں سے کلمہ کہے گا, کوئی بھی ایک کلمہ, اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. ود ان سیکنڈز پلانٹ ان دا پیراڈائز. جنت میں درخت لگ رہا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے. اٹ مینز یہ کتنی قیمتی سوغات ہے میرے ہاتھ میں جسے میں ضائع کر رہا ہوں. دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں, اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو 1 روپیہ ملے گا, فقط 1 روپیہ, تو بتائیں لوگ روز کے 10,000 بار سبحان اللہ کہیں گے. بندہ موبائل فون بھی بند کر دے گا, دوستوں کو بھی کہنا جناب 1-2 مہینے کی چھٹی لے رہا ہوں, میں ایک نیا بزنس ڈھونڈ لیا ہے. اب ذرا سوچیں, دنیاوی مال, دنیاوی دولت کے لیے جن کا سیزن لگتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کپڑے کے تاجران بیٹھے ہیں, مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. وین ایور وی ہیو اوور سیزن, جب ہمارا سیزن ہوتا ہے بندے رات نہیں سوتے, کہتے ہیں یار یہی 1 مہینہ کام کرنے کا ہے, بڑا ٹائٹ شیڈول کرتا ہوں اس لیے کہ سیزن کو زیادہ سے زیادہ جناب اس میں کما لوں. جب دنیا کے لیے میں اور آپ اتنا سوچتے ہیں, میرے آقا کی حدیث پاک ہے نا, یہ کوئی میں آپ کو کسی اور کتاب کی بات نہیں کر رہا, نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا, جو ایک بار الحمدللہ کہے گا جنت میں درخت لگا دیا جائے گا. تو کیوں اللہ کا ذکر نہ کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آقا دو جہاں کی حدیث پاک سنی, ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. دوسری حدیث پاک سنیں, جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے, اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. گویا میں چند منٹوں میں نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کر سکتا ہوں, مگر یہ وہ وقت ہے جس کو میں ضائع کر رہا ہوں. اس وقت کو میں رب کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں. خدا کی قسم, پلان تو صحابہ کرام نے کیا, اپنی زندگی کو ڈیزائن اللہ والوں نے کیا کہ اپنی اس زندگی میں رہ کر اپنی آخرت کو بہتر کر گئے. میں اور آپ یہ پلان کر کے جی رہے ہیں کہ گھر ہوادار ہو, میں اور آپ یہ پلان کر کے جی رہے ہیں کہ چھوٹی کوٹھی ہے جناب 10 مرلے کی, یہ کنال کی ہو جائے, 1 کنال کی کوٹھی 4 کنال کی ہو جائے. فلاں چودھری صاحب نے اتنا بڑا گھر بنایا, اب میں نے اپنے گھر کو بڑا بنانا ہے, اور اسی تکو دو میں بوڑھے ہو گئے اور جناب گھر بناتے بناتے دنیا سے چلے گئے. اگر یہ پلان کرتے کہ جس قبر میں رہنا ہے وہ جنت کا باغ بن جائے, وہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا جائے, اس قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے. اصل پلان تو وہ ہے, کیونکہ اس گھر میں 50, 60, 70 سال جی لوں گا, اس قبر میں قیامت تک مجھے اکیلے رہنا ہے. وہ قبر کیسی ہوگی, اس کی پلاننگ کون کرے گا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں, جب سرخرو ہوں, میرا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو, ارے بینک بیلنس نوٹوں سے بھرا ہو اور نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو, یہ کیسی پلاننگ ہے؟ پلاننگ تو وہ اچھی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو کہیں خسران کا شکار نہ ہو جاؤں, میرا نامہ اعمال خالی نہ ہو اور میرے پاس رب کی بارگاہ میں جواب دینے کو کچھ نہ ہو. پلان تو وہ اچھا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں, میرا نامہ اعمال کھلے تو میرے نامہ اعمال میں ذکر اللہ ہو, میرے نامہ اعمال میں 5 وقت کی نمازیں ہوں, میرے نامہ اعمال کے ہر پیج پر درود پاک ہو, میرے نامہ اعمال کے ہر صفحے پر اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہوں, لوگوں کے ساتھ خیر خائی ہو, لوگوں کے ساتھ بھلائی ہو, غریبوں کی مدد کرنا شامل ہو, میرے نامہ اعمال میں مسلمانوں کے لیے اچھے جذبے لکھے ہوں.
وہ کتنا بدنصیب ہے کہ اس کے ہر دن کے نامہ اعمال کا جو پیج ہوگا اس میں 5 وقت قضا نماز لکھی ہوگی، جس کے ہر پیج پر فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے لکھے ہوں گے، جس کے ہر پیج پر بد نگاہی لکھی ہوگی، بے حیا عورتوں کو دیکھنا لکھا ہوگا، معاذ اللہ بدکاری اور شراب پینے والا سوچے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آج کوئی نہیں دیکھتا، ہم سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہا ہوں نا، کسی کو نہیں پتا۔ یہاں تو بات بنا لیتے، نہیں میں نے نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی، حضرت میں نہیں تھا، کوئی اور ہوگا، بنا کے چھپا کے گناہ کر کے لوگوں میں اپنی عزت میں بنا لیتا ہوں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں ٹوسٹنگ نہیں چلے گی، وہاں بہانے نہیں چلیں گے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں ماننا پڑے گا۔ ارے بندہ نہیں مانے گا، روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ گناہگار اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس پر اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے بدکاری کی، تو نے جناب بے حیائی کی، تو نے حرام کمایا۔ وہ سوچے گا کہ جب میں نے یہ کام کیے اس وقت تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ رب کی بارگاہ میں انکار کر دے گا، ڈینائی کر دے گا، نہیں میں نے نہیں کیا۔ رب عز و جل فرمائے گا آج کے دن ہم گواہ پیش کریں گے۔ وہ سوچے گا گواہ تھا ہی نہیں تو کہاں سے ایویڈنس آئے گا؟ سورہ یاسین کئی بار پڑھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ترجمے کے ساتھ پڑھو، سیکھو قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہے۔ اس کی ایک آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ کلام کریں گے، گواہ نہیں چاہیے، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، ہاں مولا میں نے ان ہاتھوں سے حرام کیا تھا، یہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نے کسی پر ظلم کیا تھا، ان ہاتھوں سے یہ بے حیائی کے کام کیے تھے، پیر گواہی دیں گے کہ میں برائی کے اڈے کی طرف گیا تھا۔ تو کیوں نہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اپنی زندگی کو خدا را یوں پلان کیجئے، یہ دنیا جو ہے نا پہلے سمجھیے دنیا ہے کیا۔ حدیث پاک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے، یہ جنت نہیں۔ ارے جنت تو ہمارے لیے رب نے آخرت میں بنا کر رکھی ہے۔ آج طے کیجئے کہ آج عیش کرنے ہیں، آج اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے ہیں یا کل کی عیش و عشرت حاصل کرنی ہے۔ تھوڑا سا کمپیریٹیولی اگر میں اور آپ سوچیں نا، میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کہ آج بے پردہ، بے حیا، نامحرم لڑکیوں سے جو دوستیاں کرتے ہیں، آج اپنے نفس پر کنٹرول کر لو، آج بدکاری نہ کرو، آج ان بے حیا عورتوں کی طرف نہ جاؤ، تھوڑی سی زندگی ہے صبر کر لو، رب نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کی چوائس ہے کہ دنیا میں ان بے حیا عورتوں کو حاصل کرنا ہے یا تھوڑا انتظار کر کے جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو اور ان حوروں کو حاصل کرنا ہے۔ آج شراب پینے والا سوچے دنیا میں جو گندی، ناپاک، بدبودار شراب پیتا ہے، وہ شراب جس کو پینے کے بعد نہ ماں لگتی ہے، نہ بہن کا کوئی تقدس باقی رہتا ہے، قتل تک کر دیتے ہیں لوگ شراب پی کے۔ ارے کیوں پیتے ہو یہ گندی شراب؟ انتظار کر لو، جنت میں جاؤ گے تو رب نے شراب طہور تیار کر رکھی ہے۔ آج یہ طرح طرح کے تراش خراش والے لباس پہننے والا سوچے کہ میں نے یہ فیشنیبل انگریزوں والا لباس پہننا ہے، برانڈڈ چیزیں پہننی ہیں۔ ارے آج صبر کر لو، نبی پاک کی سنتوں بھرا لباس پہنو، اپنے آپ کو آقا کا غلام بنا لو، پھر کیا ہوگا؟ رب نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس تیار کر رکھے۔ اٹس اپ ٹو یو، آپ کی چوائس ہے، ہم نے کیا قبول کرنا ہے۔ طرح طرح کے کھانے کا شوقین جو مہنگے مہنگے کھانے کھاتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا لائف سٹائل اس نے چینج کر دیا، اب اس کو حلال کمانا ہے، حرام کمانا ہے اور طرح طرح کے کھانے کھانے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بڑے ریسٹورنٹس میں کھانا ناجائز ہے، لیکن اگر ان کھانوں کو کھانے کے لیے حرام کماتا ہے تو وہ صبر کرے، سادہ غذا اپنا لے، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت کر لے۔ رب نے جنتیوں کے لیے جنتی کھانے تیار کر رکھے ہیں۔ گویا ہر اس چیز کا نعم البدل موجود ہے جس سے مجھے اور آپ کو روکا گیا۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات، داڑھی آقا کی سنت ہے نا، چہرے پر جو داڑھی سجاتا ہے
प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत सजाता है, ये वो सुन्नत है जो कब्र में भी साथ जानी है? बाकी तो सब उतर जाना है, दाढ़ी कब्र में जाएगी। और इंशाअल्लाह ये दाढ़ी कब्र में क्या काम देगी? आला हजरत लिखते हैं, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले। लहद कहते हैं कब्र को। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, मैं कब्र में आका के चेहरे की निशानी ले जा रहा हूं। क्यों? अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अब नौजवान कहता है जनाब सारे दोस्त बगैर दाढ़ी वाले, मैं दाढ़ी रखूंगा तो मादअल्लाह अच्छा नहीं दिखूंगा, वो जनाब बड़ा खूबसूरत दिखता है। आपको पता है यहां दाढ़ी रख लो, जन्नत में जो जाएगा उसकी दाढ़ी नहीं होगी। जी हां, ये अहादीस में मफहूम मिलता है कि जन्नत में हर बंदा 30 साल का होगा और बेरीश होगा। तो मुझे तो जन्नत में जाना है, तो यहां इंशाअल्लाह चेहरे पर दाढ़ी सजाएंगे, आका की सुन्नत सजाएंगे। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे जिंदगी की प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए। अब हमने जिक्र अस्कार भी सुन ली है कि थोड़ी देर में हम किस कदर नेकियां कमा सकते हैं। अब एक हदीस पाक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े जामे कलाम अता फरमाया। मेरे आका की सुखन की तो क्या बात है। लोग कहते हैं कि जनाब फलां कूजे में दरिया बंद कर देता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो एक ही जुमले में क्या कुछ अता फरमा देते। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसी अंदाज़े बयान को किस खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। फरमाते हैं, आका मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो नबी पाक की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक, बड़ी जामे हदीस पाक। मेरे आका फरमाते हैं, इग़्तनिम खमसन कबल खमसिन, 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाबक कबल हरमिक, फरमाया जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, नौजवान समझता है कि जवानी दीवानी है, इस जवानी में मुझे खूब जनाब दुनिया की रंगीनियां उठा लेनी चाहिए, फिर आखिरत में जनाब बूढ़ा हो गया तो फिर मस्जिद का रुख कर लूंगा, अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, अभी तो जनाब एंजॉयमेंट के दिन हैं। मेरे आका फरमाते देखो जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, क्योंकि जवान की जो तौबा है ना, जवानी की जो इबादत है वो रब की बारगाह में कैसी मकबूल है। एक और हदीस पाक है जिसमें मेरे आका ने फरमाया 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह के अर्श का साया क़यामत के दिन मिलेगा, जिस दिन कोई साया ना होगा। उसमें एक वो शख्स भी होगा जिसकी जवानी इबादत में गुजरी होगी। तो नौजवान मेरे बैठे हैं, तो आप पर शैतान ज्यादा हमले करता है। तो मर्द होता है ना, मर्द, तो मर्द वो होता है जो शैतान से मुकाबला करे, चैलेंज कबूल करे उसका कि तू मुझे कहता है नमाज ना पढ़, इंशाल्लाह मैं 5 वक्त नमाज पढ़ के दिखाऊंगा। मर्द तो वो है ना जो शैतान को हराए, शैतान से हार जाए। वो कहे बेहयाई कर ले, मैं बेहयाई कर लूं, वो कहे झूठ बोल, मैं झूठ बोल लूं, वो कहे जनाब नमाज छोड़ दे, मैं नमाज छोड़ दूं। ये कौन सी मर्दानगी है। तो जवानी में शैतान के हमलों का मुकाबला कीजिए और फिर देखिए कि इंशाअल्लाह फिर ये बूढ़े जो हो जाते हैं। अच्छा, एक तो बूढ़े होने की गारंटी किसके पास, चले इतने सारे लोग बड़े पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स बैठे हैं, एक सवाल कर लेता हूं, है कोई आप में से ऐसा जिसके पास गारंटी कि 1 महीने तक मैं जिंदा रहूंगा? कोई एक भी नहीं। 1 हफ्ते की गारंटी, 1 दिन की गारंटी, आज यहां से घर खैरियत से जिंदा जाऊंगा उसकी गारंटी। एक बंदे के पास गारंटी नहीं है, फिर कहते हो बूढ़ा होकर इबादत कर लूंगा। ये कैसा शैतान का वार है, हैं? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मुझे जब कल की खबर नहीं है, पल की खबर नहीं है, प्लानिंग की हुई है 5 साल की, तो खुदारा जिस कब्र में आज भी जा सकता हूं उस कब्र की तैयारी हमें पहले करनी चाहिए। नबी पाक ने फरमाया बस सेहतक कब्ल सकमिक, मेरे आका ने फरमाया सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। आज अल्लाह ने मुझे और आपको सेहत दी है, कर लो रब की इबादत, कर लो सजदे, रख लो रोजे, कर लो नेकी के काम। पूछो उनसे जब हॉस्पिटल में बेड पे पड़े होते हैं, कहते हैं काश पैरों में जान होती तो तरावी पढ़ता,
کاش میں کھڑا ہو سکتا تو میں بھی نیکی کے کام کرتا، اب اتنی بیماریاں ہو گئیں میں جناب مسجد کی طرف چل کے بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے صحت دی ہے تو کر لو اس کی عبادت، ورنہ پھر بیماری میں بندہ آنسو بہاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں تیسری بات، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرمایا غنا کو یعنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے آج ہم میں سے کئیوں کو بڑا نوازا ہوگا، بندہ کہتا ہے یار واقعی پیسے تو آ گئے ہیں لیکن ذرا وہ کام ہو جائے نا پھر اس کے بعد میں مسجد بناؤں گا، ہاں وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد فلاں نیکی کا کام کروں گا، پھر جناب یہ والا نیکی کا کام کروں گا، اور انتظار کرتے کرتے آپ نے بزنس مینوں کی دنیا دیکھی ہے، کبھی ایسا پلٹا کھاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ کنگال ہو جاتا ہے اور پھر افسوس کرتا ہے کہ جس وقت پیسے تھے اس وقت خوب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، کوئی بڑے کام کر لیتا، سوچتا ہی رہ گیا اور مال بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ نبی پاک نے آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش ارشاد فرما دیا کہ دیکھو غنا تمہاری جو فراخی ہے، اللہ نے مالداری دی ہے، اس کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر دو۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھے، جو راہ خدا میں ہم خرچ کرتے ہیں نا، بیسیکلی انسان بعض اوقات سوچتا ہے یار میں نے 10,000 دے دیے کسی نیکی کے کام میں، یہ 10,000 کم ہو گئے، یہ کم نہیں ہوئے، یہ آپ کے ایک الگ اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں۔ وہ کمیٹی کہتے ہیں نا، کمیٹی ڈالو، کیوں؟ برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کے لیے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے شادی ہو جائے گی، بیسیکلی یہ کمیٹی ہے، آپ جو راہ خدا میں دے رہے ہیں یہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور اس دن یہ نیکیاں ملیں گی جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور ملٹی پلائی ہو کر ملے گی۔ تو جیب بھری ہو نا تو اگلے اکاؤنٹ میں ڈالی جایا کرو، جہاں موقع ملے مسجد میں، مدرسے میں، نیکی کے کام میں، اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، فقیروں میں، جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں ان کو مدد کی حاجت ہے، جہاں جہاں نیکی کے کام ہے، اگر اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اچھا کچھ لوگ بڑا گن گن کر بانٹتے ہیں، جب اللہ نے بے گنے دیا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے، مجھے آج جتنا کھانا تھا اس سے بہت زیادہ دے دیا، مجھے 2 کپڑے کافی تھے میری کپڑ بھر گئی، مجھے جناب میرے بچے کھائیں اتنا اس سے زیادہ مال دے دیا، اور میں بانٹتے وقت گنتا ہوں کہ جناب زکوٰۃ پوری ہو گئی، اب آج اتنا نہیں دینا بس ختم۔ ارے جب رب نے بے گنے دیا ہے، انکاؤنٹیبل دیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی راہ میں دیتے وقت گننے والا؟ بانٹو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وہ رب کریم زیادہ عطا فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے فیز آتے ہیں، بہت سارے دور آتے ہیں، بڑا فارغ ہوتا ہے بعض اوقات، کوئی کام کاج ہیوی نہیں ہوتا، بڑی مصروفیت نہیں ہوتی، اور پھر اچانک ایک دور آتا ہے کہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں فراغت کا دور ہے، ہو سکتا ہے ابھی بہت سارے فارغ ہوں، بڑا ایزیلی کام کرتے ہوں، شام کو بھی فارغ ہو جاتے ہوں، ٹائم ہی ٹائم ہے، اور جب فراغت ہے تو کچھ نیکی کے کام کر لے، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لے، تفسیر کے ساتھ پورا قرآن پاک پڑھ لے، زہ نصیب عالم دین کا کورس کر کے عالم بن جائے، فراغت کا ٹائم میں فائدہ اٹھائے، نیکی کے کاموں میں ٹائم دے دے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے، کہتا ہے کاش جو فراغت کے دن گزرے تھے اس میں کوئی اچھے کام کر لیتا۔ نبی پاک نے ہمیں گویا اٹینشن دلائی ہے، جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور آخری بات وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔